یہ ویڈیو ٹیکنیکل انالیسس پہ بیسڈ اونلی فار ایجوکیشن پرپزز ہے. اس کو کسی بھی طرح سے بائی سیل کال، ریکمنڈیشنز یا انٹائسمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے. جو ڈیٹا اس میں یوز کیا جاتا ہے وہ کلوزنگ پرائسز ہیں آف سلیکٹو اسکرپٹس اگینسٹ دا ڈیٹس جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں. ٹیکنیکل چارٹس اس میں منتھلی، ویکلی اور ڈیلی ریپرزنٹیشن کی بیس پہ یوز کیے جاتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسکرپٹ انالیسس سیریز، جہاں پہ آج ہم بات کریں گے ہونڈا ایٹلس کارز کے سٹاکس کے بارے میں. ہونڈا ایٹلس کارز پاکستان لمیٹڈ، جس کا اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈنگ سائن از ایچ کار. بیسیکلی the company was incorporated on 4th of November 1992 اور اس کے بعد 5 اگست 1993 کو اس کا جوائنٹ ایگریمنٹ، جو جوائنٹ وینچر کا ایگریمنٹ تھا وہ سائن ہوا تھا بٹوین ہونڈا موٹر کمپنی لمیٹڈ جاپان اینڈ ایٹلس گروپ آف کمپنیز پاکستان، جس کے بعد اس کو فائنلی جو پروڈکٹ ہے اس کو پاکستان میں شروع کیا گیا اور کار مینوفیکچرنگ شروع کی گئی انڈر دا بینر آف ہونڈا ایٹلس کارز پاکستان لمیٹڈ. ایز آف 4 اکتوبر اس نے کلوزنگ دی 248.55 کے ساتھ. جو اس کا فری فلوٹ ہے وہ ریزنیبل فری فلوٹ ہے، نہ ہی بڑا ہے نہ ہی بہت چھوٹا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اکثر اس میں اسپیکولیشن بیسڈ موومنٹ اسٹاک پرائسز میں زیادہ دیکھنے میں ہم دیکھتے ہیں اور زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں. اگر ہم اس کے اگر ہم لاسٹ ڈویڈنڈ کو دیکھتے ہیں تو اس نے 31 مارچ 2024 تک کے کوارٹر کے لیے جو فائنل ڈویڈنڈ اناؤنس کیا تھا دیٹ واز 65%. اسٹرینتھس میں چونکہ ایک نون برانڈ ہے پاکستان کا وچ ہیز اے ویری ساؤنڈ پیرنٹ کمپنیز جو کہ اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ بھی کرتی ہیں. اگر ہم اس کے شیئرز کی بات کرتے ہیں تو ہائیلی والیٹائل اسٹاکس ہیں اس کے، جس میں ہم اکثر انپریڈکٹیبل نیوز بیسڈ اسپیکولیشن بیسڈ موومنٹ زیادہ دیکھتے ہیں. ایک نظر ڈالیں گے اس کی ٹیکنیکل ایویلویشنز کے بارے میں. اگر ہم ڈے چارٹ کو دیکھتے ہیں اسٹارٹنگ فرام 1 تو آلدو کہ ایک ریگولر پیٹرن آپ کو نظر نہیں آئے گا اس چینل کے اندر، بٹ ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز موونگ ان این اپورڈ ٹرینڈ ٹل لیٹ اگست، جہاں پہ اس نے اپنا جو ڈے ٹرینڈ ہے اس کو بریک کیا اور اس کے بعد ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ لیا اور اپنے چینل سے باہر نکلا. بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپٹمبر کے بگننگ میں اس نے دوبارہ سے ایک اپ چینل کی طرف اور ایک اپ ٹرینڈ میں موو چلائی، جو کہ اس نے اپنے جو پریویس چینل تھا اس کے جو ریزسٹنس لیول تھا اس کا، اس کو ٹیسٹ کر کے اٹ اگین اسٹارٹیڈ موونگ ان دی ڈاؤن ٹرینڈ. تو اس وقت جو ہے اپنا جو اس کا اوریجنل ٹرینڈ تھا اسٹارٹنگ فرام 1 دسمبر، اس کو اس نے بریک کر کے ڈے چارٹ کی بیس پہ اٹ از موونگ ان دی ڈاؤن ٹرینڈ. اگر ہم والیومز کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج کنسسٹنٹلی ٹل اگست کے مڈ تک اس میں بہت اچھے والیومز جنریٹ ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم اس کے سٹاکس میں بہت تیزی دیکھ رہے تھے. بٹ اگست کے مڈ سے ہم نے اس میں والیومز کو گریجولی ڈیکریز ہوتے ہوئے دیکھا، جو کہ سپٹمبر کے سیکنڈ ویک سے ان میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جس کے بعد جو ہے ہم اس کے سٹاکس میں ایک تیزی دیکھ رہے ہیں ان دا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ. اگر ہم ویکلی چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو دا سیم سٹوری کنٹینیوز، جہاں پہ اس نے اپنا جو اوریجنل چینل تھا جو دسمبر سے تھا اس کو بریک کیا، اور اس نے ویکلی بیسس پہ بھی اپنا نیا سفر ان دا ڈاؤن ٹرینڈ شروع کیا. اسپیشلی جب سے اس نے ڈاؤن موومنٹ شروع کی ہے والیومز کا بہت کم جنریٹ ہو رہے ہیں، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اس کی جو سٹاک موومنٹ ہے اس پہ بھی آپ کو کلیئرلی نظر آ سکتا ہے. یہ چیز آپ کو اور زیادہ واضح ہو جائے گی ان دا منتھلی چارٹ، جہاں پہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹارٹنگ فرام جون آن ورڈ اس میں جو ہے ایک نیگیٹو
ٹرینڈ جاری ہے جو اس وقت تک آج ایز آف 4 کنٹینیو کر رہا ہے، پرسسٹ کر رہا ہے. اٹ از موونگ ان دا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ. اس کی جو ڈفرینٹ ریزنز ہیں جن پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے، جس میں ایک مارکیٹ کمپٹیشن اور جو پرائس کی جو ویلیویشنز ہے، مینلی تین چار فیکٹرز ہیں جو اس کے شیئرز پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ اس وقت ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ہم پرائس کلوزنگ چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ وہی چیز آپ کو زیادہ نمایاں نظر آئے گی کہ اس نے جو مئی آن ورڈ آپ کو ایک تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آئے گا، جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ مارچ اور اپریل کے شروع میں ہم نے بہت تیزی دیکھی تھی اس کی پرائسز میں، جہاں پہ شیئر نے بہت تیزی سے اوپر کی جانب سفر کیا تھا. اس کے بعد سے ہم نے اس میں کنٹینیوس ایک ڈاؤن ٹرینڈ چلتے ہوئے اور پرسسٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جو اس کا 5 ایئرز ہائی تھا وچ واز 392، وہ اس نے 12 جون 2021 کو بنایا تھا. مارکیٹ نے کوشش کی تھی کہ اس تک دوبارہ سے جایا جا سکے، لیکن ہم نے دیکھا جو پچھلے ایک سال کی جو سٹاک مارکیٹ کی ریلی تھی اس میں یہ اس پرائس کے نزدیک نہیں پہنچ سکا، اور اس سے پہلے ہی اس نے اپنے واپسی کا سفر شروع کیا. جو اس وقت اس کا سب سے اسٹرانگ سپورٹ لیول بنتا ہے وہ 210 اور 212 روپے کے لیولز ہیں، جس کو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھی اس نے اس کو ٹیسٹ کیا وہیں سے اس نے اپنا باؤنس بیک لیا. تو اگر ابھی اس کی جو کلوزنگ پرائس کو ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت اراؤنڈ 200 50 اور 60 کے درمیان میں چل رہی ہیں، تو ابھی 30 سے 40 روپے ہے دوبارہ سے اس لیول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اگر ہم لاسٹ 30 ڈیز کی چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹاک ہے اس کی ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ، اور اس کے بعد اس وقت آل دو پچھلے 2 سیشن سے سائیڈ ویز موو کر رہا ہے، بٹ جو بائی اینڈ لارج جو ہے اس وقت اس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ پرسسٹ کر رہا ہے. اگر پیرابولک چارٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی سی چیز نظر آئے گی کہ جہاں پہ ہم نے 13 سپٹمبر کو پچھلے 30 دنوں کے جو موومنٹ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اس نے 270 روپے کو کراس کیا. اس کے بعد آپ کو ایک کنٹینیوس اس کی پرائس میں ڈراپ نظر آ رہا ہے، جو کہ اس وقت فائنلی 3 سے 4 اکتوبر میں اس نے فائنل جو ہے وہ 250 سے نیچے کی کلوزنگ دی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سٹاک شیئرز ہیں وہ موو کر رہے ہیں ان دا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ، اور آنے والے دنوں میں بھی ہم اس کا جو ڈاؤن ٹرینڈ ہے اس کو جاری ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی امپورٹنٹ خبر آ جائے اس کی پروڈکشن کے حوالے سے، اس کے برانڈز کے حوالے سے یا پرائسنگ کے حوالے سے، جس کے بعد ہم ایک تھوڑا سا چھوٹا فیز اپ ٹرینڈ کا جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ایچ کار کے آج کی اس ویڈیو کو، تو ہم ڈیفینیٹلی اور کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ جو ملک میں جو حالیہ جو انفلیشن نمبرز تھے اور جو انٹرسٹ ریٹس تھے اور جو ایک بہت اسٹرکٹ امپورٹ ریجیم اس وقت ان پلیس ہے، تو اس نے ان تینوں چیزوں نے ایچ کار کے جو لیولز ہے اور پرائسنگ ہے اس کو بری طرح سے افیکٹ کیا، جو کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہی چیز کنٹینیو رہ سکتی ہے. ایز پر دا نیوز جو فار کوارٹر اینڈنگ جون 30 تھا فسکل ایئر 23-24، آل دو کہ ایچ کار نے سگنیفیکنٹ انکریز رپورٹ کی تھی، 40% سرچ کمپیئر ٹو دا پیریڈ جو پچھلے سال کا تھا اس کا، جہاں پہ ایچ کار نے سیلز جو ہے اس میں 15.97 کا فگر شو کیا، جو کہ 324% انکریز بنتا ہے اس سے گزشتہ سال کے لیے. اس سال کی جو فگرز ہیں وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے، جس بعد ہم کہہ سکیں کہ کمپیریزن وائز 2000 جو 23-24 اور 24-25 ہے اس میں کتنا بڑا ڈفرنس آیا ہے. آل دو کہ جو اس کی جو پرابلم ایریاز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس وقت جو ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آٹو موٹیو لینڈسکیپ ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے.
جہاں پہ نہ صرف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں، ہائی پروڈکٹ پرائسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں. تو سمپلی ہم ایچ کار کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ کمپٹیشن اس کا بہت سخت ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید ہم اضافہ دیکھیں گے، جہاں پہ ہم بہت سی کمپنیوں کو الیکٹرانک وہیکلز کی مینوفیکچرنگ کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. چائنیز کمپنیز کی بہت زیادہ جو پریزنس ہے اور انفلوئنس وہ بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی مارکیٹ میں. وہیں پہ جو ہونڈا کی جو پرائس ٹیگز ہیں اس وقت، جو اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس آتے ہیں، جو سٹی کے ہیں یا سیوک کے ہیں، وہ اس وقت جو ایگزسٹنگ سیم جو ویریئنٹ کی جو وہیکلز اویلیبل ہیں ان سے بہت زیادہ اونچے ہیں. آلدو کہ برانڈ ڈز میٹر ان دا مارکیٹ، بٹ پرائس کے حوالے سے اور فیسلٹیز کے حوالے سے بھی ہونڈا کار کو دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں، جہاں پہ اس کے کمپیٹیٹرز جو سیم ویریئنٹس کے وہیکلز لا رہے ہیں ود مچ مور فیسلٹیز، ود مچ مور، اس میں پرائس کی ویریشن زیادہ ہے. تو آنے والے دنوں میں ہونڈا کار کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس بڑھتے ہوئے کمپٹیشن کے ساتھ کیسے مقابلہ بھی کریں گے اور اپنے جو پروڈکٹس ہیں اس کو ایک ایکسیسیبل پرائس رینج میں لا سکیں. جو اس کی امپورٹ ڈیپینڈنس ہے، جہاں پہ اس کی میجورٹی آف پارٹس باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں، ابھی تک اس نے اس طریقے سے فوکس نہیں کیا تھا لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف، اور زیادہ ڈیپینڈنسی کیونکہ جو امپورٹ پالیسیز تھیں وہ ان کو فیور کرتی تھی. چونکہ اب امپورٹ پہ سختیاں بڑھ رہی ہیں، ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں ہم ڈیفینیٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ کار کی جو پروڈکٹس ہیں اور جو شیئرز ہیں ان پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جو کمپٹیشن اس کا بڑھ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا، وہ اس کے جو رائیولز ہیں، جہاں پہ ہم نے بہت سے جو مینوفیکچررز ہیں ان کو اپنی پرائسز میں نمایاں کمی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور جیسے جیسے ٹیکس ریٹس کم ہو رہے ہیں، جیسے جیسے جو ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے، تو وہاں پہ جو مارکیٹ شیئر ہے ایز کمپیئر ٹو ایچ کار، وہ دوسری کمپنیز کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ٹو گین دوز جو مارکیٹ شیئر ہے اس کا. کرنسی فلکچویشن ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں جو ایکسپیکٹڈ ہے اس کی وجہ سے بھی اس کی پرائسز پہ امپیکٹ پڑے گا، جہاں پہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستانی روپے پہ تھوڑا سا پریشر بڑھے گا اگینسٹ دا ڈالر. تو ڈیفینیٹلی جو کمپنیز تمام ریلائنس ان کی امپورٹڈ چیزوں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ ان کی پرائس ٹیکس پہ ڈیفینیٹلی نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو آنے والے دنوں میں ایچ کار میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی پرائسز میں بھی بیکاز آف کرنسی فلکچویشنز افیکٹ پڑے گا. اسٹاک پرائس جو ہے وہ پچھلے سال میں جو 10-11 مہینے کی پرفارمنس ہے 122% کا، اس میں ہم نے انکریز دیکھا ہے لاسٹ 52 ویکس میں. آلدو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک انفلیٹڈ گروتھ شو کی گئی ہے کیونکہ نمبرز اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہے ڈیٹا کو، تو اس میں آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تک جو ان کے اکاؤنٹ کے نمبرز ہیں وہ ایکچوئل سیلز نمبر سے مماثلت رکھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے. آلدو کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، جہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو بینک فائنینسنگ زیادہ ہو جاتی ہے. آنے والے دنوں میں ایچ کار کتنا مارکیٹ شیئر اس میں گریب کر سکتا ہے، اس وقت دیٹ از $1 million کوشچن، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو آپشنز لوگوں کے پاس مارکیٹ میں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ کنٹیسٹ بٹوین ہونڈا کار اینڈ اٹس رائیولز. وتھ کرنٹ پرائس ٹیکس جو اس وقت ایگزسٹنگ ہے اس سے 20% ڈاؤن سائڈ پہ اٹ ول بی این آئیڈیل انویسٹمنٹ زون جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے ایچ کار کے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، بٹ اٹ از فار شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اونلی. لانگ ٹائم پروفیٹیبلٹی مارجنز اور لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی آف ایچ کار وہ اس وقت بہت سے فیکٹرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے جو ہمیں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہے. سو شارٹ ٹرم انویسٹرز کے لیے 20% below the existing rates would be a good place to make an entry or to accumulate the shares of H car. With this we come to the end of today's video. ہوپ آپ کو پسند آئے گی. اپنے کمنٹس اور سجیشن سے ضرور ہمیں آگاہ رکھیں.
تھینک یو ویری مچ. ٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.